مسیح کے پاک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خدا کا خادم پاسٹر اعجاز یوسف آج صبح ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ سیاق و سباق کی سٹڈی میں شامل ہوں، اور یہ کانٹیکسٹ کی جو سٹڈی ہے یہ ایک بائبل کے پڑھنے والے کے لیے بہت ضروری ہے، اور جب تک آپ بائبل کے کانٹیکسٹ کو، یعنی جیسے ہم سیکولر سٹڈی میں جب کسی چیز کی سلیس کرتے ہیں تو اس کا اگلا یا پچھلا حصہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں، تو اس لیے بائبل کی آیات میں سے بھی تعلیم کو نکالنے کے لیے ہمیں کانٹیکسٹ کا پڑھنا، جاننا اور سیکھا ہوا ہونا بہت ضروری ہے۔ آج صبح میں ایک آیت آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں مثال کے طور پر، اور یہ آیت ہے کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام پولوس رسول کا دوسرا خط اور اس کا 3 باب اور اس کی 17ویں آیت ہے، جس میں یوں مرقوم ہے، اور خداوند روح ہے، اور جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔ اس آیت سے عمومی طور پر جو تعلیم اخذ کی جاتی ہے یا کی جا رہی ہے، اس آیت کو عبادات میں بطور آزادی کے، تاکہ کلیسیائی عبادت کے نظم و ضبط سے تجاوز کیا جا سکے اور روح کی آزادی کا نام لگایا جا سکے، تو کلیسیائی نظم و ضبط کو توڑنے کے لیے اس آیت کو بطور لائسنس لوگ استعمال کر رہے ہیں، اور پرزائڈر جب یہ کہتے ہیں کہ جہاں روح ہے وہاں پر آزادی ہے، آئیے سب مل کر شور شرابے کے ساتھ دعا کرتے ہیں، یا گیتوں زبوروں میں کوئی جھومنا ناچنا چاہتا ہے وہ آزاد ہے، اور کئی طرح کی پریکٹسز کے لیے جنہیں اجازت کے طور پر استعمال کرتے ہیں لوگ، وہ اس آیت کو ایک لائسنس کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اور کئی لوگ تو یہ بھی تعلیم لیتے ہیں کہ جو کچھ یسوع نے کیا یا روح القدس کر رہا ہے تو ہم سب بھی وہ سب کچھ کرنے کے لیے آزاد ہیں، ہم خدا کے ساتھ اپنے تعلق میں آزاد ہیں، حالانکہ ہمیں یہ ایسی آزادی نہیں دی گئی جسے نظم و ضبط بگاڑنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ ہمیں نافرمانی کی آزادی تو نہیں نہ ملی۔ دراصل اگر یہ آزادی لوگ سمجھتے ہیں تو پھر ہم دوسری آیات کے بارے میں اس آیت کو مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہیں، اور آیات میں کبھی بھی خدا نے تضاد نہیں رکھا۔ یہ ہمارے سمجھنے میں کوئی ہمیں پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن خدا کے کلام میں تضاد نہیں ہے، آیات ایک دوسرے کے سامنے کھڑی نہیں ہوتی۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پڑھیں کلیسیائی نظم و ضبط کو، 1 کرنتھیوں 14واں باب اور اس کی 26ویں آیت سے 40ویں آیت تک، تو وہاں پر آپ کو کلیسیائی نظم و ضبط نظر آتا ہے، جہاں پر کہا گیا کہ اگر جب تم بیگانہ زبانوں میں دعا کرو تو ترجمے والا ایک شخص موجود ہونا بڑا ضروری ہے، یا جب نبوت کرو تو 2-3 لوگ، یہ دونوں صورتوں میں باری باری بولیں، ترتیب سے بولیں۔ اور اگر آپ 40ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے مگر سب باتیں شائستگی اور کرینے سے عمل میں آئے، مطلب ڈیسنٹلی اور آرڈرلی۔ اور اسی طرح اگر آپ 33ویں آیت بھی پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ ہمارا خدا امن کا بانی ہے، ابتری کا خدا نہیں ہے۔ اگر میں اس کو ایگزیکٹ پڑھوں تو 33ویں آیت کی جو 33ویں آیت وہاں لکھا ہے کیونکہ خدا ابتری کا نہیں بلکہ امن کا بانی ہے، لہذا یہ تضاد نہیں ہے۔ ہمیں خداوند جو روح ہے، اور جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے، اس کے سیاق و سباق کو سیکھنا، سمجھنا اور پڑھنا بڑا ہی ضروری ہے۔ دراصل پولوس اس باب میں نئے عہد نامے کے خدام کے عنوان پر بات کر رہا ہے، اور اگر آپ 6 آیت سے اس آیت کو پڑھنا شروع، اس حوالے کو پڑھنا شروع کریں 2 کرنتھیوں 3 باب کی 6 آیت سے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پولوس رسول 2 عہود یعنی پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کا ایک تقابلی جائزہ پیش کر رہا ہے، اور پولوس صرف زور اس بات پر دے رہا ہے کہ پرانے عہد نامے کی کلیدی شخصیت بھی یسوع مسیح ہے، اور اس سچائی کو پیش کرتے وہ کہتا ہے کہ خداوند روح ہے۔
کچھ مفسرین اس کو روح القدس کہنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہاں پر جو بات ہو رہی ہے سیاق و سباق میں، اس کا مفہوم اگر آپ اخذ کریں تو پرانے عہد نامے کا خداوند روح کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے، تو مطلب جہاں مسیح کو خداوند یا یہوہ مان لیا جاتا ہے وہاں پر آزادی ہے، شریعت سے آزادی ہے، اور خداوند کے چہرے کو غور سے دیکھنے کی آزادی ہے۔ پرانے عہد نامے میں موسیٰ خدا کا جب جلال دیکھنے کے لیے آزاد تھا، اور نئے عہد نامے میں ہم سب ہیں، اس میں اکیلا تھا، نئے عہد نامے میں ہم سب ہیں تاکہ خدا کے جلال کے دیکھنے کے استحقاق کو اپنی زندگی میں لیں۔ ہم سب کو بے نقاب چہرہ خدا کا دستیاب ہے، تو اس لیے خدا کے جلال کو دیکھ کر موسیٰ کو تو چہرہ ڈھانپنا پڑتا تھا، لیکن ہمیں چہرے ڈھانپنے ہی نہیں پڑتے۔ جو لوگ آج نظم و ضبط کو خراب کرنے کے لیے اس آیت کو استعمال کرتے ہیں، دراصل یہ حقیقی آزادی کو بگاڑ رہے ہیں۔ روح کی جو آزادی یا روح کی زیر قیادت والی آزادی ہے، برائے مہربانی سیاق و سباق کو چھوڑ کر آیات کو اپنے ذاتی موقف اور نظریے کے لیے پٹ آؤٹ نہ کریں، سیاق و سباق میں رکھتے ہوئے تعلیم اخذ کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ شکریہ۔ گاڈ بلیس یو۔